السلام علیکم۔ آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہم 3 دوستوں کی ہے۔ ہم تینوں BS سیکنڈ سیمسٹر کی طالبہ تھیں۔ میرا نام شانزے ہے اور میری ایک دوست کنزا اور دوسری مشل تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم لوگ BS سیکنڈ سیمسٹر کی طالبہ تھیں۔ کنزا کا بھائی اسے لینے آتا تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 16 سال ہوگی۔ کنزا اور میں نقاب میں ہوتی تھیں، البتہ مشل کے گھر کا ماحول آزادانہ تھا۔ اس کا نقاب تو دور کی بات، دوپٹہ بھی کندھے تک ہی لٹکا رہتا تھا۔ یوں سمجھ لیں فیشن میں یونی میں ٹاپ آف دا لسٹ تھی۔ اس دن ایسا ہوا کہ کنزا نے بک اسٹور سے کچھ بکس لینی تھیں تو وہ ہمیں کہنے لگی کہ چلو تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو۔ ہم اس کے کہنے پر اس کے ساتھ چل پڑیں۔ جیسے ہی یونی سے باہر نکلی، کنزا کا بھائی باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہم سب کو سلام کیا۔ مشل اس کے گالوں کو پکڑ کر کھینچ کر بڑے پیار سے کہنے لگی، کیسے ہو موٹو؟ میں اور کنزا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی کہ یہ کیا حرکت تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ کنزا نے اسے واپس گھر بھیج دیا کہ ہم نے شاپ سے بکس لینی ہیں اور ہم خود اردو بازار کی طرف بڑھیں، اور راستے میں ہم نے مشل کو کہا کہ یہ کیا حرکت تھی تو وہ کہنے لگی، بچہ ہی تو ہے۔ کنزا کہنے لگی، میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں، اتنا بھی بچہ نہیں۔ مشل نے کہا، یار میرے لیے تو وہ بچہ ہی ہے۔ ہم تینوں میں سے مشل سب سے بڑی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 26 سے 27 سال تھی۔ وہ FSC کے بعد کافی عرصہ بیمار رہی، جس کی وجہ سے پڑھائی کو جاری نہ رکھ سکی۔ ہم نے بھی اس کی بات پر کہا لگایا کہ ہاں تمہارے لیے تو بچہ ہی ہے، تم سے کم از کم 10 سال چھوٹا ہوگا، تم تو اس کی ماں کی عمر کی ہونا۔ وہ غصہ ہو گئی کہ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتی، تم لوگ میرا مذاق بناتی ہو۔ لیکن ہم ایک دوسرے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس دن ہم لوگ کتابیں لے کر گھر چلی گئیں۔ اگلے دن مشل نے کہا کہ مجھے میتھ سمجھ نہیں آتی، مجھے تم سے سمجھنا ہے، اور کہنے لگی کہ تم میرے گھر آ جاؤ یا میں تمہارے گھر۔ میرے گھر والے اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے مجھے اس سے دوستی سے بھی منع کرتے تھے۔ اس کے گھر مجھے کس نے جانے دینا تھا؟ میں نے اسے کہہ تو دیا کہ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں کچھ۔ کنزا اور میں ابھی کلاس میں بیٹھی تھیں۔ مشل ہمیں کہنے لگی، جلدی کرو مجھے بھوک لگی ہے۔ میں اور کنزا کیمسٹری کا کچھ ڈسکس کر رہی تھیں، اس لیے اس کے کہنے پر نہ اٹھیں، تو وہ کہنے لگی، نہیں جاتی تو نہ جاؤ، بیٹھی رہو یہیں پر، میں جا رہی ہوں کینٹین۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ میں نے کنزا کو کہا، یار مشل ہمارے گھر آنے کا کہہ رہی تھی، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میرے والدین اسے پسند نہیں کرتے۔ میں نے یہ بات اسے اس لیے نہیں بتائی کہ کہیں وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ اب کچھ پلان کرو کہ وہ میرے گھر نہ آئے، ورنہ میری شامت آ جانی ہے۔ تمہیں پتا تو ہے میری امی کا کہ وہ بہت سخت ہیں۔ کنزا نے کہا کہ میتھ مجھے بھی سمجھنی ہے، تم ایسا کرو کہ میرے گھر آ جاؤ، مجھے بھی سمجھنا ہے تم لوگوں سے۔ میرے والدین کو اس کی فیملی کے آزادانہ خیالات سے ایشو تو ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہینڈل کر لوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ مشل واپس آئے تو پھر اسے خود ہی یہ بات کہہ دینا کہ شام کو تم لوگوں کے گھر اکٹھا ہونا ہے۔ اوکے، میں کہہ دوں گی۔ کنزا نے میری یہ پریشانی دور کی، جس پر میں نے شکر ادا کیا۔ چھٹی ہونے پر میں نے مشل کو کہا کہ شام کو کنزا کے گھر آنا ہے۔ اس نے حامی بھر لی۔ کنزا چلی گئی، میں اور مشل اپنی وین کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر تک وین آ گئی۔ مشل مجھے راستے میں کہنے لگی، شام کو کیسے جائیں گے کنزا کے گھر؟ میں نے کہا، ٹیکسی سے، اور کیسے جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، چلو ایسا کرنا پھر اکٹھے ہی ٹیکسی پر چلیں گے۔ مشل کا گھر میرے گھر سے 3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ میرا گھر آ گیا تھا۔ گھر آ کر میں فریش ہوئی اور کھانا کھایا۔ اتنی دیر میں فون دیکھا تو مشل کے 6 سے 7 میسج آئے ہوئے تھے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا پہنوں، کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ میں نے اسے میسج کیا کہ ہم لوگ کنزا کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، کسی کا ولیمہ نہیں ہے۔ مشل کہنے لگی، یار میرا دل کر رہا ہے پینٹ شرٹ پہن لوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ جانا ہے تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنو، جس میں لڑکی ہی لگو۔ میں نے اسے کہا کہ جب تم ایسا لباس پہنتی ہو تو تمہارے گھر والے کچھ نہیں کہتے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے معاملے میں کچھ نہیں کہتا، پھر یہ تو ایک ڈریس ہے۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے وارننگ کی
کہ شلوار قمیض پہن کر آنا، اور اس نے حامی بھر لی۔ اس نے اس بات کو چھوڑتے ہوئے اگلی بات کی کہ مجھے ساتھ لے کر جانا۔ میں نے اسے مقررہ وقت بتا دیا۔ پھر میں خود تیار ہونے لگی اور نقاب کر رہی تھی کہ میری بہن نے کہا، چادر کر جاؤ، اب کیا دوبارہ گاؤن پہنو گی؟ میں نے کہا، ہاں یار، مجھے گاؤن کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ پتہ نہیں لڑکیاں کیسے سر سے دوپٹے اتار کر پھرتی ہیں۔ میں تیار ہو کر مقررہ وقت پر گھر سے نکلی، باہر سے ٹیکسی لی اور مشل کے گھر کے سامنے ٹیکسی کو رکوایا اور خود مشل کو کال کی کہ باہر آ جاؤ۔ وہ اتنی دیر میں باہر آ گئی، بال کھلے ہوئے، لپسٹک سے ہونٹ رنگے ہوئے اور پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، بالکل نیو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر غصہ بھی آیا اور حیران بھی ہوئی کہ اب یہ تمہیں کہاں سے مل گئے۔ کہنے لگی، یار وہ پڑوسی ہے نا شیدو درزی، پورا لٹو ہے مجھ پہ، اس کے پاس کسی کے کپڑے آئے ہوئے تھے، میں لینے گئی تو مجھے یہی پسند آ گیا تو میں وہاں سے اٹھا لائی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ کیا کرتی ہو مشل، تم میں ذرا سی شرم نہیں؟ مشل نے کہا کہ شوق اور شرم بھلا کہاں اکٹھے رہ سکتے ہیں، میں صرف شوق پالتی ہوں۔ ٹیکسی والا بھی ٹھرکی تھا، مشل پر نظریں ہی رکھ لیں۔ وہ بار بار اپنے سامنے والے مرر ٹھیک کر رہا تھا جس میں مشل کا پورا طواف کر سکے۔ جب تک ہم اترے نہیں وہ ایسے ہی دیکھتا رہا۔ میں نے بیل دی اور دروازہ کنزا کے بھائی نے ہی کھولا، وہی بھائی جو اسے لینے آتا تھا۔ وہ مجھے تو باجی کہہ کر پکارتا مگر مشل کو اس کے نام سے۔ مشل کو دیکھتے ہی بولا، مشل جی، آج آپ تو غضب ڈھا رہی ہو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مشل مسکرا کر بولی، بالکل تمہاری طرح۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں ان کے گھر کے اندر کی جانب بڑھی۔ مجھے کنزا کی بھابھی نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور وہ خود کنزا کو بلانے چلی گئیں۔ جب کنزا آئی تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ مشل نہیں آئی؟ میں نے کہا، آئی ہے، تمہارے بھائی کے پاس کھڑی ہے باہر۔ کنزا اسے بلانے چلی گئی اور جب اسے لے کر آئی تو ہم نے پڑھائی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کنزا کا بھائی ہمارے لیے ریفریشمنٹ کے لیے کچھ لے کر آیا۔ کنزا اٹھی تاکہ چائے بنا لے تو اس کا بھائی علی کہنے لگا کہ آج میں چائے خود بنا کر لاتا ہوں۔ کنزا نے کہا، بنانی بھی آتی ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا، بہت اچھی بنانی آتی ہے مجھے، میرے دوست میری چائے کی تعریف کرتے ہیں۔ کنزا نے کہا، اچھا، اپنے دوستوں کو بنا کر پلاتے رہتے ہو، ہمیں تو کبھی نہیں بنا کر پلائی۔ اس پر وہ کہنے لگا، آج بنا کر پلانے لگا ہوں نا۔ ہم سب نے کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ جو آج بنانے لگے ہو؟ تو آگے سے کہنے لگا، آج تو خصوصی مشل جی کے لیے چائے بنانے لگا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا اور مشل ہنس پڑی۔ وہ چائے بنا کر لایا تو خود بھی وہیں بیٹھ کر پینے لگا۔ کنزا کہنے لگی، اٹھو، جاؤ ادھر سے، تمہارا کیا کام لڑکیوں میں؟ مشل نے کہا، کیا ہے یار کنزا، اتنا کام کیا ہے علی نے، اب اس بچے کو ادھر ہی بیٹھ کر چائے تو سکون سے پینے دو۔ مشل جی، اب میں بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے بچہ مت کہا کریں۔ اوکے بابا، نہیں کہتی۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں اور کنزا آپس میں کچھ ڈسکس کر رہی تھیں۔ اس دن ہم گھر آ گئیں۔ پھر آئے روز مشل کنزا کے گھر چلی جاتی۔ اب کنزا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کب اس کا بھائی اور مشل ایک دوسرے میں انوالو ہو گئے مجھے اور کنزا کو پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے کنزا نے آ کر بتایا کہ آج تو حد ہو گئی، مشل میرے بھائی کو پھنسا رہی ہے۔ میں نے کنزا کو غصہ کیا کہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو، بے شک وہ کھلے ذہن کی ہے لیکن مشل ایسی نہیں ہے جیسے تم کہہ رہی ہو۔ کنزا کہنے لگی، مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ ایسی نہیں ہے، کوئی کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتا کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے تو تب یقین آیا جب وہ ایسا کرنے لگی۔ کل میرے بھائی نے گھر میں ادھم مچا رکھی تھی کہ میری شادی کرے مشل سے۔ اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ مجھے بھی عجیب لگنے لگا کہ وہ ابھی 16 سال کا ہے، تم لوگ اس کی شادی کیسے کر سکتے ہو؟ کنزا نے بتایا کہ اس کا بھائی اب کل سے اسکول بھی نہیں جا رہا، کہ اسے اب شادی کرنی ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس دن مشل نہیں آئی تھی۔ اگلے دن جب مشل آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنزا کیا کہہ رہی تھی، کیا چکر ہے بتاؤ، یہ کنزا ایویں تو نہیں کہہ رہی۔ مشل نے مجھے بتایا کہ کنزا سچ بول رہی ہے،
اس کا بھائی علی اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ کیسی دوست ہو یار، وہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ کیا کر رہی ہو یار مشل، اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل گھٹنوں میں ہے تمہارے۔ میں نے اسے کہا کہ دنیا کے باقی مرد مر گئے ہیں کیا جو تمہیں یہ بچہ نظر آیا؟ کچھ تو سوچو اس کے فیوچر کا اور اپنے فیوچر کا بھی۔ کیا فیوچر ہوگا تم لوگوں کا؟ مشل نے مجھے بتایا کہ ان کا فیوچر بہت حسین ہے، وہ شادی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھول ہے تمہاری کہ اس کے گھر والے اس کی اور تمہاری شادی کریں گے۔ فرض کرو اگر وہ شادی کر بھی دیں تو جب وہ تمہاری عمر کو پہنچے گا تم بوڑھی ہو جاؤ گی اور وہ دوسری شادی کر لے گا۔ یار نہیں کرے گا۔ مشل مجھے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اسے محبت کے معنی بھی نہیں پتا ہوں گے، بس یہ فزیکل اٹریکشن ہے جو وہ محبت کہہ رہا ہے۔ میں نے مشل سے پوچھا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بات کرتے ہیں۔ کنزا کے بھائی نے ہی کنزا کے فون سے نمبر لے کر مجھے میسج کیا تھا۔ میں نے تو بہت سمجھایا مشل کو، لیکن اسے میری بات سمجھ نہ آئی۔ پھر کنزا نے مشل سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ میں تو دونوں سے ہی بات کرتی تھی، لیکن مشل کی اس حرکت سے میں بہت پریشان تھی۔ آخر وہ میری بھی دوست تھی اور میں اس پہ انگلی اٹھتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کلاس میں ہم تینوں کی دوستی بہت مشہور تھی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ پھر دوسرے سیمسٹر کے پیپرز آ گئے۔ رزلٹ آنے پر اس کے بہت کم مارکس آئے تھے۔ حالانکہ وہ بہت لائق تھی، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے اور ان دوسرے چکروں میں پڑنے سے یہ سب ہوا تھا۔ کنزا کی شادی طے ہو گئی اس کی پھپھو کے بیٹے سے جو کسی دوسرے شہر میں تھے۔ اب کنزا کے گھر والوں نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی۔ اس دن کنزا کا کالج میں آخری دن تھا۔ بہت کوششوں سے ان دونوں کو راضی کروایا۔ پھر کنزا کی شادی تھی جس میں ہم دونوں کو بلایا۔ میں اور مشل دونوں اس کی مہندی پر گئے۔ مشل نے اسپیشل اس کی شادی کے لیے علی کے کہنے پر ساڑی بنوائی۔ اس دن وہ مہندی پر ایک دوسرے کے ساتھ پکس بھی بنواتے رہے۔ پھر کنزا کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کنزا خاموشی سے تصویریں بنواتی رہی۔ سب لوگ باتیں بنا رہے تھے مشل پر، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ کنزا تو اب شادی کر کے جا چکی تھی۔ اب میں اور مشل ہی کالج میں فرینڈز تھیں۔ مشل کی ایک کزن نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے گھر والے ضرور سخت تھے، لیکن وہ خود ہر لحاظ سے مشل سے کم نہ تھی۔ پھر مشل نے میرے والی وین بھی چھوڑ دی اور آئے روز کالج کے بعد اپنی کزن کے ساتھ علی کو ملنے چلی جاتی اور اس کے اگلے روز آ کر مجھے ساری بات بتاتی کہ آج میں نے اسے یہ گفٹ دیا ہے اور باقی باتیں جو ان دونوں کے درمیان ہوتی تھیں۔ میں نے مشل کو ہمیشہ روکا کہ سنبھل جاؤ، اس کے گھر والے تمہاری شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے تم دونوں میں محبت ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ باہر تم ہوٹلوں میں اس کے ساتھ جا کر ملتی رہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا مشل، تمہیں کسی نے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو؟ ارے دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں، مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں جا رہی ہوں علی سے ملنے۔ اس کی کزن بہت لالچی تھی، وہ اس کے ساتھ جا کر بہت سارا کھانا منگوا لیتی اور اس کے پیسے علی دیتا۔ پھر علی نے گھر ضد لگائی ہوئی تھی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو صرف مشل سے۔ علی پڑھائی چھوڑ کر کام پر لگ گیا۔ مشل نے مجھے بتایا کہ اس کے ہاتھ بہت زخمی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کچی عمر کی محبتیں ایسے ہی زخم دیتی ہیں، تم تو پھر ہاتھ کے زخم کی بات کر رہی ہو۔ اگر کچی عمر میں روح پر زخم لگ جائے تو ان زخم کے نشانات اتنی جلدی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، ہاتھوں کے زخم تو پھر بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دن مشل نہیں آئی تو مجھے اس کی کزن نے آ کر بتایا کہ وہ اور علی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والے ہیں۔ عین وقت پر اس کے بھائی نے اسے پکڑ لیا اور بہت مارا۔ پھر علی کے گھر والوں کو بلایا کہ نکاح پڑھوائیں۔ اس کے گھر والے راضی نہیں تھے، لیکن مشل کے بھائی نے دھمکی دی کہ اگر نہ کیا تو آپ کے بیٹے پر کوئی الزام لگا کر ساری عمر جیل میں ڈلوا دوں گا۔ پھر یہ بات سن کر سب مان گئے۔ اس طرح مشل اور علی کی محبت پائے تکمیل کو پہنچی۔